بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کریں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ ٹینس ہے جس میں جو کوئی کام پاسٹ میں کسی وقت شروع ہوا، جاری رہا اور پاسٹ میں ختم ہو گیا، اس کو اردو میں فعل ماضی مکمل جاری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے فعل ماضی مکمل جاری یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ It describes such things or actions which were continued in the past and also ended in the past. وہ چیزیں یا وہ ایکشنز جو پاسٹ میں کسی وقت شروع ہوئے اور جاری رہے اور پاسٹ میں ہی ختم ہو گئے۔ اس میں ٹائم از آلسو مینشنڈ ان ایوری سینٹینس۔ ہر فقرے میں ٹائم کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اس میں وہ ٹائم اس میں دو طرح کے ٹائم کا استعمال ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف ٹائم اور ایک پیریڈ آف ٹائم۔ پوائنٹ آف ٹائم کو فکس ٹائم بھی کہتے ہیں، پیریڈ آف ٹائم کو ڈیوریشن آف ٹائم بھی کہتے ہیں، اور ناٹ مینشن ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اردو میں پوائنٹ آف ٹائم کو مقررہ مدت کہتے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم کو مقررہ ٹائم۔ فکس ٹائم کے لیے یا پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سنس لگاتے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے فار لکھتے ہیں۔ اردو میں ان فکروں کی پہچان ہے۔ فقرے کے آخر میں آتا ہے رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ۔ اب پاسٹ کنٹینیوس میں بھی یہی آتا ہے، رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ، لیکن اس میں ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس میں ٹائم کا ذکر ہوتا ہے، جیسے میں 2 دن سے لکھ رہا تھا، میں 4 ماہ سے جا رہا تھا، یا ہم صبح سے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کے فکروں کا اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اب سنس کس کے ساتھ لگے گا اور فار کس کے ساتھ لگے گا، پوائنٹ آف ٹائم کون سے ہیں اور ڈیوریشن آف ٹائم کون سا ہے۔ پوائنٹ آف ٹائم ہوتا ہے جیسے فکس ٹائم ہے کوئی، جیسے مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ وغیرہ، یا پھر منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے وغیرہ، ان سب کے ساتھ سنس لگتا ہے۔ سنس فیبرری، مارچ، اپریل وغیرہ سب کے ساتھ سنس لگے گا۔ سنس 3 o'clock، سنس 5 o'clock، سنس 8 o'clock، 12 o'clock وغیرہ۔ 1990، سنس 1990، 1980، 1947، ان سب کے ساتھ سنس لگے گا۔ سنس یسٹرڈے یا سنس دا ڈے بیفور یسٹرڈے، اس کے ساتھ بھی سنس لگے گا۔ اور اس چائلڈہڈ کے ساتھ یا برتھ کے ساتھ سنس چائلڈہڈ، سنس برتھ آف مائی فادر، یا سنس وین کسی کی بھی برتھ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی فکس ٹائم میں آتا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، نہ سال نہ کچھ بھی، تو اس لیے اس کے ساتھ سنس آتا ہے۔ فار لگتا ہے جیسے ٹائم تو بتایا ہوا ہے، دن بتایا ہوا ہے، لیکن فکس دن نہیں بتائے ہوئے کون کون سے دن ہیں۔ 2 days جیسے ہوتا ہے منڈے ہوتا، یا منڈے ٹیوزڈے وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سنس۔ یہ صرف ویسے ڈیز لکھا ہوا ہے، 2 days، 3 days، 5 days وغیرہ، اس کے ساتھ فار لکھیں گے۔ فار 2 days، فار 5 days، فار 1 week، فار 2 weeks، 2 months، 4 months، 5 months، 6 months وغیرہ، یہ سب کے ساتھ فار لگتا ہے۔ 2 hours، 10 minutes۔ اب یہ 3 o'clock وغیرہ اس طرح ٹائم بتایا ہو تو اس کے ساتھ سنس لگائیں گے، لیکن ویسے ٹائم بتایا ہو 2 hours، 10 hours، 4 hours، 10 minutes، 2 minutes وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم فار لکھیں گے۔ فار 2 hours، فار 10 minutes۔ اب اس طرح لکھا ہوا ہے 1990، 1980، 1947، اس کے ساتھ سنس لکھیں گے، لیکن ویسے اگر بتایا ہوا ہے 2 years، 4 years، 5 years، 6 years وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم فار لکھیں گے۔ فار 2 years، فار 4 years۔ اب یسٹرڈے، دا ڈے بیفور یسٹرڈے، کل یا پرسوں، اس کے ساتھ ہم لکھیں گے سنس، لیکن ویسے لکھا ہوا ہے فار اے لانگ ٹائم، فار اے وائل، تو اس کے ساتھ ہم فار لکھیں گے۔ اور اسی طرح فار مینی ڈیز۔ اب یہ چائلڈہڈ یا برتھ وغیرہ کا جو ہے، یہ تو ایک وہ فکس ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ سنس لگے گا۔ ویسے ڈیز کا ذکر ہو، فار مینی ڈیز جیسے،
یا فار اے فیو ڈیز، تو اس کے ساتھ فار لگے گا فیو ڈیز، مینی ڈیز. اس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ بین لگتا ہے سب کے ساتھ، وہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤنز ہوں یا ہی شی اٹ سنگولر ناؤنز ہوں، سب کے ساتھ ہیڈ بین لگے گا. اور اس میں ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ان کا اضافہ کرتے ہیں. اس کے پازیٹیو سینٹینسز یا سمپل سینٹینسز یا پھر افرمیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہیڈ بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں. آبجیکٹ کے بعد سنس یا فار ٹائم کے حساب سے، اگر فکس ٹائم ہے، پوائنٹ آف ٹائم ہے تو سنس لگائیں گے، اگر پیریڈ آف ٹائم یا ڈیوریشن آف ٹائم ہے تو فار اس کے ساتھ لکھیں گے اور اینڈ پہ ٹائم کا ذکر کریں گے اور فل سٹاپ. جیسے آئی ہیڈ بین ڈوئنگ مائی ورک سنس منڈے، اس میں آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین ہیلپنگ ورب ہے، ڈو مین ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ آئی این جی انگ کا اضافہ کیا، ڈوئنگ بن گیا. ڈوئنگ مائی ورک اس میں آبجیکٹ ہے. سنس منڈے کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے، سنس منڈے اور آخر میں فل سٹاپ. شی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 3 days. اب شی اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے اور گوئنگ گو کے ساتھ انگ لگایا، گو فرسٹ فارم ہے، ٹو اس میں پریپوزیشن ہے، اسکول اس میں آبجیکٹ ہے، فار 3 days 3 days کیونکہ پیریڈ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ یا ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے ساتھ ہم فار لگائیں گے. شی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 3 days اور آخر میں فل سٹاپ. اس کو اردو سے انگلش سینٹینسز بنانے کے لیے کچھ ادھر اگزامپلز ہیں، جیسے منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی. سینٹینسز اس میں وہی ہیں جو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیے ہیں، اس میں ٹینس چینج ہے، سینٹینسز وہی ہیں. اس میں تھا منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہے، اب اس میں ہے منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی، یعنی کہ پاسٹ میں یہ کام ہوا تھا. منزہ ہیڈ بین ریڈنگ فار 2 hours. منزہ اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین ہیلپنگ ورب، ریڈ فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی انگ لگایا، ریڈنگ. فار اس میں پریپوزیشن ہے، 2 hours فار اس میں پریپوزیشن نہیں ہے، فار اس میں 2 hours کے لیے ساتھ لگائے، اس کے لیے ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے 2 hours کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم نہیں ہے، ڈیوریشن آف ٹائم ہے، اس کے ساتھ فار لگے گا. منزہ ہیڈ بین ریڈنگ فار 2 hours. منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی. ہم شام 3 بجے سے سو رہے تھے. We had been sleeping since 3 p.m. وہی اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین ہیلپنگ ورب ہے، سلیپ فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگایا ہے، سلیپنگ. سنس اس میں پوائنٹ آف ٹائم ہے 3 p.m. اس کے لیے سنس لگتا ہے. We had been sleeping since 3 p.m. ہم شام 3 بجے سے سو رہے تھے، شام کے لیے پی ایم لگایا ہے. بچے صبح سے کھیل رہے تھے. Children had been playing since morning. چلڈرن سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے، پلینگ پلے فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگایا، پلینگ بن گیا. سنس اس میں مارننگ کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے، سنس مارننگ. چلڈرن ہیڈ بین پلینگ سنس مارننگ. نیگیٹو سینٹینسز. نیگیٹو سینٹینسز کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے، اس کے بعد ہیڈ کے بعد ناٹ لکھتے ہیں. ہیڈ بین کے درمیان میں ناٹ آتا ہے، ہیڈ کے بعد ہیڈ ناٹ بین اور اس کے بعد مین ورب کی فرسٹ فارم اس کے ساتھ آئی این جی اور پھر آئے گا آبجیکٹ. آبجیکٹ کے بعد سنس یا فار ٹائم کے حساب سے لکھیں گے، اگر تو پوائنٹ آف ٹائم ہے تو سنس لگائیں گے، ڈیوریشن آف ٹائم ہے تو فار لگائیں گے، پھر آخر میں ٹائم کا ذکر کریں گے اور فل سٹاپ لکھیں گے. The servant had not been coming for 2 days. اس میں سرونٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہیڈ اس میں ہیڈ اور بین اس میں
ہیلپنگ ورب ہے ناٹ نیگیٹو کے لیے لگایا کیونکہ ہیڈ کے بعد ناٹ لگتا ہے. ہیڈ ادھر ہیڈ کے بعد لگایا. ہیڈ ناٹ بین کمنگ کم فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا. کمنگ فار 2 days 2 days کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس لیے ساتھ اس کے فار لگایا. دا سرونٹ ہیڈ ناٹ بین کمنگ فار 2 days. وی ہیڈ ناٹ بین اسٹڈنگ سنس 1 o'clock. وہی اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے. اسٹڈی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی انگ لگایا. اسٹڈنگ سنس اس میں کیونکہ یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے 1 o'clock تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. سنس 1 o'clock. وی ہیڈ ناٹ بین اسٹڈنگ سنس 1 o'clock. اردو فکروں سے انگلش بنانے کے لیے کچھ ایگزامپلز ہیں. استاد 2 منٹ سے حاضری نہیں لگا رہے تھے. ٹیچر ہیڈ ناٹ بین ٹیکنگ رول کالز فار 2 minutes. ٹیچر اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے. ٹیکنگ ٹیک فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگایا. ٹیکنگ رول کالز حاضری کے لیے لکھتے ہیں. فار 2 minutes 2 منٹ کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے لیے ساتھ فار لگائیں گے. ٹیچر ہیڈ ناٹ بین ٹیکنگ رول کالز فار 2 minutes. استاد 2 منٹ سے حاضری نہیں لگا رہے تھے. تھے اس میں تھا اس لیے نہیں لکھا کہ استاد کیونکہ عزت کے لیے عزت کی کرنے کے لیے اس لیے تھے لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز لکھیں گے کیونکہ ٹیچر ادھر سنگولر ہے تو ادھر ٹیچر ہی لکھیں گے. ویسے تو ہیڈ تو سنگولر ہو یا پلورل ہو دونوں کے ساتھ ہیڈ ہی لگتا ہے. بلی دوپہر سے دودھ نہیں پی رہی تھی. کیٹ ہیڈ ناٹ بین ڈرنکنگ ملک سنس نون. کیٹ اس میں ہیلپنگ سبجیکٹ ہے. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے. ڈرنک کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا. ڈرنک فرسٹ فارم ہے. ملک اس میں آبجیکٹ ہے. سنس نون نون کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. کیٹ ہیڈ ناٹ بین ڈرنکنگ ملک سنس نون. بلی دوپہر سے دودھ نہیں پی رہی تھی. ہم 3 دن سے نہیں چل رہے تھے. وی ہیڈ ناٹ بین واکنگ فار 3 days. وہی اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. واک فرسٹ فارم ہے. آئی این جی کا اضافہ کیا. واکنگ فار 3 days 3 days کیونکہ پیریڈ آف ٹائم ہے یا پھر ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے لیے ساتھ فار لکھیں گے. وی ہیڈ ناٹ بین واکنگ فار 3 days. ہم 3 دن سے نہیں چل رہے تھے. انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو ہیڈ کو فقرے کے شروع میں لکھیں گے. اس کے بعد آئے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد بین. اور اگر فقرے میں فقرہ نیگیٹو بھی ہو تو ناٹ سبجیکٹ کے بعد آتا ہے. اس میں ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. آبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد ٹائم کے حساب سے سنس یا فار آتا ہے اور آخر میں کویسچن مارک. اگر اس میں ڈبلیو ایچ فیملی کا کوئی ممبر ہو تو وہ ہیڈ سے بھی پہلے لکھتے ہیں. ہیڈ دس گرل بین سٹنگ ہیئر فار 2 hours. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے. کویسچن اس کو انٹروگیٹو بنانے کے لیے شروع میں لے کے آئے ہیں. دس گرل اس میں سبجیکٹ ہے. بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے. سٹنگ سٹ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا ہے. سٹنگ ہیئر فار 2 hours. فار 2 hours 2 hours کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو ساتھ فار لگے گا. ہیڈ دس گرل بین سٹنگ ہیئر فار 2 hours. Had I been teaching in the college since 1990. Had اس میں انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے کے آئے ہیں. آئی اس میں سبجیکٹ ہے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. ٹیچنگ اس میں ٹیچ فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگایا. ٹیچنگ ان دا کالج سنس 1990. 1990 کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ فکس ٹائم ہے سنس لکھیں گے. اردو فکروں سے انگلش بنانے کے لیے ادھر کچھ ایگزامپلز ہیں. کیا تم 2 بجے سے نشانہ لگا رہے تھے. ہیڈ یو بین شوٹنگ سنس 2 o'clock. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لے کے آئیں گے. اب اس کا آنسر ہم یس یا نو میں دے سکتے ہیں.
کیا تم 2 بجے سے نشانہ لگا رہے تھے؟ اس لیے یہ ہیڈ سے ہیلپنگ ورب سے بنے گا، یہ انٹروگیٹو ہیڈ کو شروع میں لے کے آئیں گے. ہیڈ یو بین شوٹنگ، بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے، یو سبجیکٹ ہے، شوٹنگ شوٹ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا، شوٹنگ سنس 2 o'clock، 2 o'clock کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. ہیڈ یو بین شوٹنگ سنس 2 o'clock، کیا میں 1 ماہ سے پڑھ رہا تھا؟ اب اس کا آنسر بھی یس یا نو میں دے سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہے فکرہ. ہیڈ آئی بین ریڈنگ فار 1 month، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے کے آئے ہیں، آئی اس میں سبجیکٹ ہے، بین ہیلپنگ ورب ہے، ریڈنگ ریڈ کے ساتھ آئی این جی لگایا فرسٹ فارم کے ساتھ، فار 1 month 1 month کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے، فار لکھیں گے. ہیڈ آئی بین ریڈنگ فار 1 month، کیا میں 1 ماہ سے پڑھ رہا تھا؟ کیا وہ 1998 سے محنت کر رہی تھی؟ ہیڈ شی بین ورکنگ ہارڈ سنس 1998، ہیڈ اب اس کا آنسر بھی یس یا نو میں دے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ہیلپنگ ورب سے بنے گا فکرہ. ہیلپنگ ورب کو لے کے آئیں گے فکرے کے شروع میں. ہیڈ شی بین ورکنگ ہارڈ سنس 1998، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، شی سبجیکٹ ہے، بین بھی ہیلپنگ ورب ہے، ورکنگ ورک کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا، ورک فرسٹ فارم ہے، ورکنگ ہارڈ. سنس اس میں ڈیوریشن فکس ٹائم کے لیے لگایا، پوائنٹ آف ٹائم 1998، فکس ٹائم ہے، پوائنٹ آف ٹائم ہے. ہیڈ شی بین ورکنگ ہارڈ سنس 1998، کیا وہ 1998 سے محنت کر رہی تھی؟ وہ 2 ماہ سے محنت کیوں کر رہے تھے؟ اب اس میں ہم آنسر اس کا یس یا نو میں نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں محنت کر رہے تھے 2 ماہ سے. تو یہ فکرہ ڈبلیو ایچ فیملی کا ممبر کوئی شروع میں آئے گا، کیوں کے لیے؟ کیونکہ ہم وائی لکھتے ہیں تو شروع میں وائی آ جائے گا. وائی ہیڈ دے بین ورکنگ ہارڈ فار 2 months، وائی اس میں کیوں کے لیے لکھا ہے، ہیڈ وائی کے بعد ہیلپنگ ورب جو فکرے کے شروع میں لے کے آتے ہیں وہ تو ادھر لکھنا ہی ہے. وائی ہیڈ دے بین، دے اس میں سبجیکٹ ہے، بین ہیلپنگ ورب ہے، ورکنگ ہارڈ اس میں آبجیکٹ ہے، ورک فار 2 months، 2 months کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے تو اس لیے ساتھ فار لکھیں گے. وائی ہیڈ دے بین ورکنگ ہارڈ فار 2 months، وہ 2 ماہ سے محنت کیوں کر رہے تھے؟